ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا، رجب کے مہینے کے شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اور پھر رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزوں کا عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ شعبان کی فضیلت اور اہمیت اور اس میں اللہ جل شانہ کی رحمتیں، یہ اس کی جو ہے روایات ہمیں کئی صحابہ کرام سے ملتی ہیں۔ تقریباً 10 یا 17 صحابہ کرام سے اس مہینے کے 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی عبادت اور فضیلت کی 17 صحابہ کرام سے روایات ملتی ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے تھے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے دیکھا، کسی اور مہینے میں نے آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا، اسامہ، کہ لوگ اس مہینے کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، غافل ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور دوسری روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر پورے مہینے کے اندر یکم شعبان سے آخر تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اور پھر یہ شعبان کا مہینہ اصل میں تیاری ہے آگے رمضان المبارک کی۔ شعبان کے مہینے میں ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں، اس کی استقبال کی تیاری کریں، اس کے اندر عبادات کی تیاری کریں۔ شعبان کے مہینے میں جنہوں نے تراویح سنانی ہے، حفاظ، ہم وہ شعبان کے اندر ہی اس کی تیاری کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں روزوں کا بھی اس لیے کہا گیا ہے تاکہ پورے ہم 10 مہینے کھانا پینا کھاتے ہیں، تو اس شعبان کے مہینے کے اندر پھر روزے کچھ دن رکھ کے رمضان المبارک کی تیاری کی جائے، تاکہ ہمیں عادت پڑ جائے کہ آگے مہینہ جو آ رہا ہے فرض روزوں کا، اس میں ہم سکون سے روزے رکھ سکیں۔ اصل میں یہ تیاری ہے شعبان کے اندر رمضان المبارک کی۔ تو اس مہینے کی، بلکہ اس مہینے کے اندر جو 15 شعبان کی رات آتی ہے،
اس کی بھی بڑی فضیلت اور برکت حدیث میں آئی ہے۔ اس کے لیے 15 شعبان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس رات کے اندر عام دنوں کی طرح یہ رات ہے، اس میں کوئی اہمیت اور فضیلت اس کی نہیں، بلکہ 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ تو اب دوسرا سوال ہے کہ اس رات کے اندر عبادت اور ذکر و اذکار تو کیے جائیں، لیکن وہ کیسے کرنے ہیں؟ وہ کیسے کرنے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ احادیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں میں ہم دیکھیں تو اس شعبان 15 شعبان کی رات کو جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر کوئی عبادت کا مخصوص طریقہ روایت نہیں ہے۔ کوئی عبادت کا طریقہ یا کوئی ایسی نماز جو صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے اس رات میں وہ عبادت کی ہو اور امت کو بتائی ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اور دیکھنے میں آتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے، فلاں طریقے سے پڑھی جائے، فلاں صورتیں پڑھی جائے، اور اس کے بعد یہ جو ہے دعا مانگی جائے، تو ایسا کوئی طریقہ بھی حدیث میں نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے اس رات کے اندر عبادت کر سکیں۔ اور پھر اس میں صلاۃ التسبیح، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ کروں، تمہیں ایک عطیہ کروں، تمہیں ایک چیز بتاؤں جسے تم کرنے کے بعد اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اتنے گناہ بھی کیے ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ جل شانہ تمہارے وہ گناہ معاف فرما دے گے۔ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اب یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہم نے پڑھنی کیسی ہے اور پڑھنی کب ہے؟ اب اس 15 شعبان کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اس کی جماعت کرواتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی مساجد میں جماعت کرواتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے جماعت کا وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ طریقہ پسند کیا ہے، اس طریقے کے اندر ہمارے لیے برکت اور فضیلت اور اس پر انعامات رکھے ہیں، جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور امت کو پھر بتائیں۔ اب ہم اگر اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھاڑ لیتے ہیں، دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب 10 منٹ جماعت میں پڑھے ہیں، 10 منٹ جماعت میں تھے، اس نے 2 رکعت سنت جو فرضوں سے پہلے ہے اس کو پڑھ لیا۔ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اس نے سوچا ابھی 5 منٹ اور ہیں، میں 2 رکعتیں سنت اور پڑھ لیتا ہوں، پھر فرض پڑھ لوں گا۔ اب بتائیں اس نے یہ طریقہ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ ظاہری بات ہے اس نے یہ طریقہ غلط کیا ہے۔ ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتوں کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور اس نے 2 سنت تھی، 2 کی بجائے پھر 2 پڑھنے کے بعد 2 اضافی پڑھ لی، سنت ہی پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت نماز پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے۔ اب ظاہراً اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے غلط کیا ہے، آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، عقل بھی کہہ رہی ہے اس نے یہ 2 سنتیں جو پڑھی ہیں ظاہراً عبادت کی ہے، لیکن میرے دوستو یہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف لے کر جا رہا ہے۔ یہ طریقہ اہل بیت و صحابہ کرام کے خلاف لے کر جا رہا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی آپ نے، اور آپ کے اہل بیت صحابہ نے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہی طریقہ امت کو بتایا ہے۔ اب یہی طریقہ ہم نے کرنا ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم اگر اضافی نماز پڑھیں گے وہ ہمارے لیے گناہ ہوگا، بلکہ ثواب نہیں ہوگا، اس پر ہماری پکڑ ہوگی۔
اسی طرح یہ شب برات کا مسئلہ ہے، اس میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت اور فضیلت والی رات تو بتائی ہے، لیکن امت کو، اپنے اہل بیت و صحابہ کو اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا کہ اس رات میں آپ نے اس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ تو ہم بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس رات میں شب برات کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کریں جو کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت و صحابہ کرام کے خلاف لے کر جائیں۔ وہ ہمارا پھر عبادت نہیں ہوگا، بلکہ قیامت والے دن اس پر ہمیں پوچھ ہوگی، بھئی یہ طریقہ تم نے اپنایا تھا اور تمہیں دیکھ کے تمہاری اولاد نے اس کو شروع کیا تھا، بتاؤ اس طریقے کو تم نے کہاں سے دیکھا تھا؟ میرے محبوب کا طریقہ تو نہیں تھا۔ تو اس پر ہمیں قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم جو ہے اس طریقے کو اپنائیں، اس طریقے سے عبادت کریں اس رات میں جیسے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکت اور فضیلت تو بتا دی ہے، لیکن کوئی عبادت کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا۔ تو اب ہم اس رات میں کریں کیا؟ اس رات میں ہم نے انفرادی عمل کرنا ہے، انفرادی عبادات کرنی ہے، کیونکہ فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے 15 شعبان کی، شب برات جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، انفرادی طور پر کریں، نفل پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، دعائیں مانگ لیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا مانگیں، رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اور پھر فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کو فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اس رات میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس رات میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس مہینے میں بھی ہم اس مہینے کے اندر بلکہ اس رات کے اندر عبادات میں گزاریں، ساری رات عبادت کریں، بہترین ہے۔ اگر ساری رات نہیں کر سکتے آدھی رات کر لیں، آدھی رات بھی نہیں کر سکتے عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اضافی 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے لیے، اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے دعا کر لیں اور پھر سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اب آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ اللہ رب العزت نے دین میں آسانی رکھی ہے، من مانی نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے دین کے اندر بڑی آسانی رکھی ہے، ہم لوگوں نے اس کو جو ہے مشکل بنایا ہوا ہے، نئے نئے رسومات اور اپنے طریقے گھڑ لیتے ہیں، پھر اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں وہ طریقہ اس رات میں اپنانا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ کوئی خاص عمل یا کوئی خاص طریقہ اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، بلکہ صرف اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی عبادت کو گھر میں کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ ہمیشہ فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ آپ نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز سنت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پڑھ کے رہتے تھے۔ ہاں، اس بات کا آپ کو وہ ہے اندیشہ ہے کہ میں گھر میں اکیلا بیٹھ کر عبادت کروں گا تو مجھے نیند آ جائے گی اور پھر میں سو جاؤں گا، میں نے لیکن عبادت کرنی۔ پھر آپ چند لوگ مسجد میں آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، لیکن پھر مسجد میں آ کر کوئی اجتماعی عمل نہ کریں۔ اجتماعی عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی سے بھی اجتماعی عمل اس رات میں ثابت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی، اس رات کی فضیلت اور برکت ثابت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی